بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ غریب کہاں جائے۔ مثال کے طور پر پیاز 200 روپے کلو ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ ویسے اگر ہم سالن بنائیں اور غریب کی تنخواہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سیلری کیا ہوتی ہے، 12,000 10,000 15,000 زیادہ سے زیادہ 20,000 روپے۔ اگر مثال کے طور پر کسی گھر میں صرف میاں بیوی رہتے ہوں اور وہ سالن بنائے جہاں پہ صرف ان کے 2 ٹماٹر استعمال ہوتے ہوں اور ایک ہی پیاز، اگر پھر بندہ بال بچہ دار ہو، جن کے بچے ہوں، اسکول بھی پڑھتے ہوں، اسکول بھی جاتے ہوں، مزید اور بھی اخراجات ہوں گے، لیکن آخر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے زمینداروں کا قصور ہے۔ یہ اوورآل ہمارے گورنمنٹ کی پالیسی غلط چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک پیاز میں نے اٹھایا، ابھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک ہی ٹائم بندہ تھوڑا سا سالن بنائے جس میں ایک ہی پیاز استعمال ہو اور 2 ٹماٹر، تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اب یہ دیکھ رہے ہو، یہ مثال کے طور پر ابھی دیکھ رہے ہیں ایک ہی پیاز میں اٹھا لیتا ہوں جو 200 روپے کلو ہے۔ اب اس کو تول لیتے ہیں۔ اب ہم نے یہ ایک ہی پیاز رکھ دیا، ٹھیک ہے، 2 ٹماٹر لے کے آنا وہاں سے۔ باقی سبزی کے حوالے سے بات نہیں کرتے، صرف اس کے حوالے سے بات کرتے کہ ایک ہی پیاز ہے، ٹھیک ہے، اور 2 ہی ٹماٹر سالن میں رکھ دیتے ہیں۔ باقی چیزیں ویسے آپ لوگ خود پھر اسٹیمیٹ کیجئے۔ یہ میں یہاں پہ منڈی میں یہ ہول سیل ریٹ ہے 200، ویسے میں لگا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں 74 روپیز صرف اس کے، ان 2 چیزوں کے جو ہے نا۔ ویسے سالن میں ایک پیاز یا 2 ٹماٹر تو استعمال نہیں ہوتے، لازمی بات ہے 3 4 5 ٹماٹر استعمال ہوتے ایک ہی ٹائم اگر تھوڑا سالن بنائے بندہ جہاں پہ صرف میاں بیوی رہتے ہو۔ لیکن اور باقی سبزیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، مثال کے طور پر باقی سبزی اس میں نہ لہسن ہے، نہ ادرک ہے، نہ دھنیا ہے، نہ کوئی مسالے وغیرہ کی ہم نے بات کی ہے، اور باقی جو ہے نا سبزیوں کی بات کی ہے، تو آپ اندازہ لگا دیے 74 روپیز کے صرف یہ اخراجات ہے۔ لہسن 300 روپے کلو ہے۔ ایک ہی لہسن جو ہے نا مثال کے طور پر سالن میں اگر ڈالنا ہو، یہ ایک لہسن تقریباً یہ جو ہے 25 روپے کا یہ تو بنتا ہے، ٹھیک ہے، 7 25 یہ لگائے 100 روپے ہو گئے، اور ساتھ ہی جو ہے نا ایک ہی ادرک ڈالے 15 روپے کا تو ہوگا، 115 روپے ہو گئے۔ باقی چیزوں کو چھوڑ دیے، اگر اس نے مثال کے طور پر آلو بنانا ہو، 80 روپے کلو آلو ہے منڈی میں، یہ میں صرف منڈی کے ہول سیل ریٹ کی بات کر رہا ہوں، باہر تو پھر ہی مہنگا ہی ہوگا، تو 80 روپے یہ ملا، یہ 200 روپے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح لازمی بات ہے گھی بھی وہ استعمال ہوگا، چلو 50 روپے کا گھی استعمال کرو گزارے کے لیے، اگر وہ استعمال کرے تو 250 روپے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 20 روپے کا مسالہ ہی کر دے، 270 روپے ہو گئے۔ ساتھ مرچی وغیرہ ڈال دے، مثال کے طور پر مرچی انہوں نے استعمال کیا 10-15 روپے کا، ویسے آتا نہیں ہے، 20 کا مرچی کر لو، 290 روپے کا ہوگا، 10 روپے کا دھنیا، 300 روپے کا ہو گیا۔ یہ گھر کے بندے گھر کے استعمال کے لیے اگر بندہ یہ سالن 300 روپے میں اس کو پڑتا ہو، یعنی 9,000 روپے صرف اس کے ایک ٹائم سالن پہ خرچ ہو، تو بیچارہ 15,000 روپے 16,000 روپے 18,000 روپے میں کیسا گزارا کرے گا، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کیسے دے گا؟ تو اس لیے ہمارے حکمران یہ کوئی بھی ہمارے خدمت کے لیے نہیں آتے، نہ ہمارے ہمدرد ہے۔ یہ جو ہے نا سارے کے سارے جو بھی بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو اپنے اقتدار کے بھوکے ہوتے، اپنے کرسی کے بھوکے ہوتے ہیں، اسی ٹائم ووٹ کے ٹائم جو ہے نا ہم سے ووٹ ہی خرید لیتے ہیں، بہت سے لوگ بیچ دیتے ہیں، مجبوری کے تحت بیچتے ہیں، یہ نہیں کیونکہ ان کو ایک ٹائم کی روٹی نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے خوشامدی بھی یہاں پہ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو اپنے کرسی کے بھوکے ہوتے ہیں، کسی صورت میں ان کو کرسی حاصل کرنا ہے، اگر کرسی نہ ملے تو روڈ وغیرہ، تو اس سے سب سے زیادہ جو ہے نا یہ غریب طبقہ متاثر ہوتا ہے، ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان کے انویسٹرز بھی بڑے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے بھی بڑے ہیں، ان کے الیکشن پہ اخراجات نہیں ہوتے، یہی انویسٹرز ہوتے ہیں جو ہم کو لوٹتے ہیں، ان پہ پیسے لگاتے ہیں، پھر ان کو جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اپنے کی مرضی کے مطابق ان سے پالیسیاں بناتے ہیں اور اپنے بزنسز کو بڑھاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر گیم یہی ہے، ہم غریب صرف اسی طرح جو ہے نا پیستے رہیں گے، اور اسی طرح یہ ہمیں استعمال کرتے رہیں گے، اور ہم جو ہے نا تعلیم کیسے حاصل کریں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیسے دیں؟ اگر بندہ جو ہے نا جس کی سیلری کم سے کم زیادہ سے زیادہ 15-20 ہزار ہو، تو اپنے گھر کو جو ہے نا اخراجات پورے کرے، بچوں کو تعلیم دیں، تو یہ کیونکہ ہماری تمام تر پالیسیاں غلط ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔